معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے کیا رائے دی جا سکتی ہیں جو ملک کی فلاح کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی اچھے پروگرام ترتیب دیے جا سکیں اور یہ ملک ترقی کرے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی میں جناب ذوالفقار خان صاحب، پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، لاہور ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ، بڑی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ٹیکس معاملات کا اور ملک کے معاشات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم خان صاحب۔ تھینک یو۔ جناب ہمارے دوسرے مہمان کاشف انور صاحب، پریزیڈنٹ ہیں فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس افیئرس کے، اور ان کو ہمارے پہلے بھی پروگرام میں ہم مدعو کرتے رہے ہیں، جیسے خان صاحب بھی آتے رہے ہیں۔ تو ہم آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب خان صاحب سے۔ خان صاحب، اخلاقی جو پہلو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس طرف سے ہم چلتے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے اور سیاست کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہاں کیا ہم اخلاقی طور پہ اپنا معیار بلند کیے بغیر وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ہم توقع رکھتے ہیں اپنے لیڈروں سے، اپنے بزنس کمیونٹی سے، ہمارے گورنمنٹ آفیشل سے؟ تو یہ اس پہ آپ یعنی کہ بغیر اخلاق کے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، اخلاق کی بدحالی کہا جاتا ہے نا کہ ہر جگہ پہ اخلاق کی بدحالی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو پاکستان ہے، پاکستان سب سے جو اس میں ہمارا جو دین ہے یہ اسلام دین ہے، یہ ٹھیک ہے، مذہب کی بات نہیں، یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اٹس ناٹ اے اسٹائل آف لیونگ، اٹ از دی آرڈیننس آف لائف، اٹ از این آرڈیننس آف لائف کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پوری قانون اور ہر چیز دی ہوئی ہے اس میں۔ آپ کی فلاح اسی میں جی، اس میں جو فلاح ہے، جو اس میں خیر ہے، وہ اسی میں ہی آتی ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی میں انسان سے پیار کرتا ہوں، اور اس نے یہ نہیں کہا احسن الخالقین کا کہ میں یہ نہیں کہ کسی صرف اپنے جنتی سے کرتا ہوں یا صرف پیغمبروں سے کرتا ہوں یا صرف مسلمانوں سے کرتا ہوں، کل عالم سے، لیکن انسان سے۔ اور انسان کب بنا؟ بندے سے، جب قرآن تشریف لایا، جب قرآن آیا، جی قرآن جب وہ آئے بندے کے اور درمیان میں، تو اس کو وہ پڑھنے کا وہ ہے لائف کا پورا جو آرڈیننس ہے۔ تو وہ اخلاق اور وہ چیز جو ہے نا، وہ بلند ہونا، وہ بیسک چیز ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے دوسرے ساتھ جو رویے ہیں، تو اس میں ساری زندگی کا جب آرڈیننس ہی ہے اور یہ رویے، اس میں ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو اکنامکس ہے وہ اسی بیس پہ کرتی ہے۔ بیس کے اکنامکس چیز کیا ہے؟ اکنامکس چیز کیا ہے کہ اکنامکس ایک سبجیکٹ کا نام ہے صرف۔ اکنامکس اصل میں جب بھلا ہوتا ہے، سڑکیں بنانے سے نہیں ہوتے، پل بنانے سے نہیں ہوتے، جو وہاں انسان رہتے ہیں اگر ان کا بھلا ہو رہا ہے تو پھر آپ کی اکنامکس جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میرا جو اپنا ذاتی خیال اور تجربہ یہی ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ اللہ اس کا موڈ کیا ہو، یہ یعنی بزنس کمیونٹی کا اور معاشی ترقی کے لیے جو کیا موڈ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اخلاقی طور پہ معیار بلند کر سکیں؟ دیکھیں جی، مذہب کی طرف لیڈرشپ کرے گی، نیچے سے مذہبی رہنما کریں گے، کس طرح سے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اور دوسرے لیڈرشپ یہ ہے کیونکہ اس کو ایک موقع مل جاتے ہیں بات کرنے کے۔ یہ چیزیں جو ایسی ہے، یہ اسلام کا جو دین آیا ہے، جو آرڈیننس آف لائف آیا ہے، یہ کب کا آیا ہوا ہے؟ کل کا آیا ہوا ہے، پرسوں تخلیق انسانی کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ دیکھیں نا جی، کب کا آیا ہوا ہے، اس سے لے کے اب تک کیا انہوں نے یہ سبق حاصل نہیں کیا؟ سیاستدان اسی میں آتے ہیں جس میں ہم لوگ ہیں، کیونکہ سیاستدان کیونکہ وہ اس کا ایک اتھارٹی ہوتی ہے، رویہ ہے، وہ اگر اس کا رویہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں، اب باہر کی دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے،
اب یہاں یہ دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں جو صحیح راستے پہ چل جاتی ہیں، مثلا لوگ کھانا کھلانا، جہاں جاتا ہوں کہ جی وہ کھانے کے لیے بنایا ہوا ہے تو وہ کھانا کھلاتا صبح بھی شام بھی. تو یہ ایک مشہوری جو آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہے کہ یہ ہوا، تو مسلمان تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے قریب جا رہا ہوں میں، اللہ مجھ سے پیار کرنا شروع ہو گیا. وہ نظر آتا ہے اس کو کہ یار یہ اتنا اچھا کام ہے، ساری دنیا کہنے لگے یار یہ تو انسان ہی بہت اچھا ہے، کہ کیا بات ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ کھانا کھلاتا ہے. اور پھر جب اسے پوچھو کہ تم کہاں سے کھلا رہے ہو، وہ کہتا ہے جی ایک دن میں نے شروع کیا تھا، بچا ہوا دیا تھا، اس کے بعد پھر 2 کا دیا، پھر ایسی چیز ہوئی کہ لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں. ان کی آتے ہیں پیسے، پارٹیسپیٹ وہ کر رہے ہیں، میرا نام ہو رہا ہے، صرف تیرا ہو رہا ہے، وہ دے رہے ہیں. اللہ ان کی سب کی خیر کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان میں مسلمان ہونے کے، لیکن کیونکہ پچھلے 50 سالوں میں یا 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں کچھ ہمارے حکمران، اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کچھ ایسے آ گئے تو جس کی وجہ سے یہ سارے کام خراب ہوئے. اور وہ آ کے اخلاق جو ہے نا جی، وہ تو ہمارا دین سکھاتا ہی ہے. اخلاق سب سے پہلے بیسک ہی یہ چیز ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اسٹینڈرڈ باہر کی دنیا میں کیا ہے، یہ وہ کبھی نہیں کہتے جو آپ نے کہہ دیا وہ کہتے ہیں آپ انہوں نے ٹھیک کیا، غلط. وہ کوئی امپلیمنٹیشن آف لا کی وجہ سے ہے یا لوگوں کی تربیت ایسی ہو گئی ہے. یہ تو ایک تو لاز سخت ہیں، اب یہاں بھی ہم کوئی لاز بنانے پڑیں گے. لاز تو موجود ہیں لیکن وہ لا کی سختی کوئی چیز ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. ملاوٹ اتنی ہوتی ہے ملک کی ترقی کے لیے، اتنی یعنی اکانومی اتنی بڑے لیول پہ ہو گئی. سر جی معذرت کے ساتھ اگر آپ بھی مجھے اجازت دیں، آپ بھی ایک لفظ میں کہنے جا رہا ہوں جو کہ شاید اتنا پسند نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں چلے جی ٹھیک ہے، اب کچھ چند سالوں کے بعد وہ جب 40 کروڑ روپیہ دیا گیا، اور وہ جناب سب نے، صدر نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی، سب نے واہ 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 اب تک واہ واہ کرتے ہیں. 40 کھرب وکیل کھا گئے، 40 کھرب ڈپارٹمنٹ کھا گیا ہے، سر یہ اکٹھا ہوا ہے 120 کھرب. اب ان کو یہ اخلاق ہی سیدھا کرے گا نا. نہیں، اخلاق کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اخلاق جو ہے دیکھیں، اخلاق اندر سے بولتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا جی میں نے جنت میں جانا ہے. نہیں وہ تو دیکھا نا، حضرت آدم سے لے کے اتنی کتابیں وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکا نا جب تک کوئی امپلیمنٹیشن آف لا. مثال تو مدینہ کی ریاست بنتی ہے تو پھر جا کے دیکھیں جی مدینہ ریاست یا پہلے اسی طرح سے مدینہ جو ریاست ہے وہ آپ نے دیکھ لیں کہ اس کی بیس زیادہ اخلاق پہ. اخلاق کیا ہے کہ جو ہے غلط بات نہیں کرنی، سیدھی کرنی ہے، صاف کرنی ہے، اگلے کی بھلے کی کرنی ہے. اللہ بھی یہ کہتا خیر مانگو کسی کی. خیر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اسے کو 5 لاکھ روپے دے دو، 5,000 روپے دے دو. اگر کوئی چیز اگر نہیں اگر وہ چیز کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے یا اس کی خرید تو تو خیر ہو، اور بھائی بڑے چھوٹے جو بھی عمر ہے کیا ہے، یہ ہے خیر. یہ اسے پوچھے، اس کا دل کیوں آئے گا، باہر آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اور وہ ٹھیک ہوگی، ڈالنا اللہ نے خیر. لیکن آپ جو اللہ نے بندے بھیجے ہوئے ہیں وہ خیر کی طرف جائے تو صحیح. اب کاشف صاحب کی طرف. جی کاشف صاحب، ہمارا ٹاپک یہ معیشت اور سیاست. معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے اور سیاسی نظام کو کیسے بہتر کیا جائے. خان صاحب سے سوال کیا، میں سیدھا سا جواب دوں گا. اگر آپ اخلاقیات کو بہتر نہیں کریں گے تو نہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ آپ کی سیاست بہتر ہوگی. میرا سمپلی جواب نو ہے. اب کیسے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں خان صاحب کا. اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، اور میری ذاتی رائے میں اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس فرام دا ٹاپ ناٹ فرام دا باٹم. جو آپ کے قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، جب تک وہ جواب دہ نہیں ہوں گے تب تک عوام جواب دہ نہیں ہوگی. جب تک آپ کے 1100 ارکان سینٹ و اسمبلی جواب دہ نہیں نہ ہوں گے تب تک 22 کروڑ عوام جواب دہ نہیں ہوں گے. ہے تو صحیح، اس کے لیے لیجسلیشن ہوئی ہے. دیکھیں قانون بنا لینا، قانون بنا لینا، قانون پہ عمل کرنا دو مختلف باتیں ہیں. قانون تو ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا قانون پہ عمل اسی طرح ہوتا ہے؟ اگر ایک غریب کا بچہ لال لائٹ کاٹتا ہے تو آپ اس کا چلان کاٹتے ہیں، اور اگر ایک بااثر آدمی کا بچہ
لال لائٹ کاٹتا ہے تو آپ اس کا چلان نہیں کاٹتے. آپ کا جو بااثر آدمی ہوتا ہے وہ لائن توڑ کے بھی آگے آ جاتا ہے. جو غریب کا بچہ ہوتا ہے وہ لائن توڑ کر بھی آگے نہیں آ سکتا. تو دیکھیں جب تک قانون کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوگا، جب تک وہ جواب دہ نہیں ہوں گے. اور ایک اور بات ہم بات کرتے ہیں اپنی کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اگر آپ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہیں گے کہ عوام نے جتنا ٹیکس کا پیسہ دیا وہ پچھلے حکمران کھا گئے، تو کیا میں بے وقوف ہوں کہ میں ٹیکس دوں گا؟ بھائی پچھلا تو سارا جب سے 70 سال بنا ہے تب سے تو جو ٹیکس کا پیسہ آ رہا ہے وہ تو حکمران کھا رہے ہیں، وہ تو ملک سے باہر چلا گیا. تو اب آپ موجودہ کو تو یہی تلقین کر رہے ہیں نا کہ بھائی اب تم کو بھی نہیں دینا، تم نے بھی نہیں دینا، اس پیسے نے بھی ملک سے باہر چلے جانا ہے، تو کیونکہ اب تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ایک جو انسان ہے یا جو شہری ہے وہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ صحت، تعلیم، صاف پانی، سیکیورٹی. اب اس گورنمنٹ نے چلیں ہم کہتے ہیں صحت کارڈ کو سٹارٹ کیا، اوکے ویری گڈ، اپلیکیبل ہے. اس کے بھی بہت سے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی اس کی بھی سٹوریز چل رہی ہیں. ہوگا، دیکھیں سچا ہے جھوٹا ہے مجھے، لیکن اٹ از اے گڈ انیشیٹو. وی شوڈ اپریشیٹ ایوری گڈ اسٹیپ آف دا گورنمنٹ. دیکھیں اور دیکھیں نا، اب پرائم منسٹر نے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. اگر وہ ایک ڈاکٹر فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا تو اس میں پرائم منسٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن از اے گڈ اسکیم، ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب تعلیم، صحت، تعلیم، پانی اور سیکیورٹی یہ کون دے گا؟ یہ سوال بھی تو آپ عوام پوچھتی ہے نا. اور جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، دیکھیں آپ بھی موبائل بل، ایزی لوڈ کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ اپنے بجلی کے بل کے اوپر بھی سیلز ٹیکس دیتے ہیں، اور سیلز کا گھر کے بجلی کے بل کے اوپر سیلز کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ایک تو یہ ہاں کہنا یہ چاہیے عوام ریٹرن نہیں دیتی، یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. عوام ٹیکس تو سب دے رہے ہیں یہ کہنا چاہیے. اور دیکھیں اور ایک اور بات ہے، آپ کو پہلے یہ بتانا ہے کہ اگر ایک شخص ٹیکس دے رہا ہے تو اسے فیسلٹی کیا ہے. میں آپ کے پروگرام میں ایک سوال کرتا ہوں اور میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ سوائے کم ود ہولڈنگز کے ایک ٹیکس پیئر کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں کیا فائدہ ہے. صرف آپ اس کا اگر میں آسان الفاظ میں سلیس اردو میں بتاؤں تو تم پہ جو جرمانہ لگا ہے، اگر تم فائلر ہو تو تم نے جرمانہ کم دینا ہے، اور جو فائلر نہیں ہے اس نے جرمانہ زیادہ دینا ہے. فائدہ بتائیے کہ آپ ایک ٹیکس پیئر کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ سوری، کوئی فائدہ نہیں دیتے. تو پھر آپ عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں، اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ ٹیکس کا ملک سے چلا گیا، تو کوئی کیسے پیسہ دے گا؟ ہمیں اپنی جو ہماری جو بیانیہ ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو بتانا چاہیے. ہم آتے ہیں جی دوبارہ پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین تھوڑی دیر کا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پلیز اسٹے ود اس. معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر ویلکم. ہم جہاں سے سلسلہ ختم کیا تھا کاشف صاحب سے ہی، کاشف صاحب بات جو جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن میرا جو پہلے کویشچن خان صاحب سے بھی تھا، آپ سے بھی، کہ اس کو مارل لیول جو ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اب ضرورت ہے بہت، لیکن اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں بڑی فرینکلی ایک بات کروں، جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے گا اس کا اپنا نقصان ہے، اسے نقصان ہوگا. یہ احساس دلانا چاہیے. ہم پاکستانیوں کو اب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حالات آج سے 5 سال پہلے والے نہیں ہیں. دیکھیں جیسا بھی قانون ہے، جیسے بھی قانون والے ہیں، جیسا بھی امپلیمنٹیشن ہے، ہمیں اپنی سکن کو سیو کرنا ہے. ایک عام پاکستانی کو اپنی سکن کو سیو کرنا ہے. سسٹمز اتنے اپ گریڈ ہو گئے ہیں، سسٹمز اتنے انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. تمام انفارمیشن آپ کے CNIC کے اگینسٹ FBR اور ریونیو اتھارٹی کے پاس ہے. تو یہ ہم سب کی، میری جو آرگنائزیشن ہے فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز، اس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ لاہور چیمبر کی بھی ذمہ داری ہے، یہ فیڈریشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، جتنی ایسوسیشنز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو لوگ جو ان کے ممبرز ہیں، جو ان کے ممبرز نہیں ہیں، ان سے ملحقہ ہیں، انہیں یہ کہیں کہ اگر آپ ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہمارا قومی فریضہ ہے. وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والے جواب دہ ہیں.
ہمیں اپنی قومی ذمہ داری اور اپنے قومی فریضے پھر آپ اس کا احتساب بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں ادا کرنا چاہیے. جی خان صاحب. جی اب بات یہ ہے جی کہ انہوں نے جو فرمایا وہ 1% نہیں میں کہوں گا 100% سے بھی زیادہ درست ہے، کیونکہ اپرنٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک انہوں نے بات کی کہ جی لائن جو ہے نا غریب توڑتا ہے، غریب نہیں توڑ سکتا، امیر توڑتا ہے، وہ کسی ریفرنس سے بات کی ہے. مجھے ذرا خیال آ گیا باہر کا. وہ باہر یہ ہوتا ہے کہ بھی جو آپ پیسے، آپ لوگ بھی باہر گئے آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں پیسے دیتے ہیں، یہاں سے جو سامان آپ اٹھاتے ہیں وہاں بھی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن جو آگے ایک ہوتا ہے اور اس کے 5 فٹ کے فاصلے پر وہ دوسرے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹرن بٹن انہیں کوئی نہیں آ کے سکھاتا، کوئی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. ایون ٹیکسی اسٹینڈ پہ بھی، وہ مجھے بتائیے گا کہ ان کے پاس صرف ایک اخلاق ہے، جو وہ اخلاق انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے ایٹماسفیئر سے، جو تعلیم تربیت سے سیکھا. جو تربیت ہے، ایک بچہ ہے 1 سال کا 1.5 سال کا، وہ اماں کہنا کیسے سیکھتا ہے؟ کیا اس نے ڈگری لے لی، اماں کہنا شروع کر دیا؟ یہی ہے یہ ٹریننگ. اماں وہ ابا جو بھی ہے، اس کے بعد پھر اپنے وہ سب کو پہچانتا ہے، ماں کو سب سے پہلے پہچانتا ہے. اس کے بعد اب ماں کو کیوں پہچانتا ہے؟ یہ اللہ کی دیکھیں کہ ماں نے 9 مہینے جب اس کو پالا ہے، اور وہ مطلب اس کی جو اندر سے جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے شرارتیں، اس کو ایسے سنبھالتی ہے، خود اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹانگ مارتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کو کچھ نہ ہو جائے. یہ ہے اخلاقی فرض. وہ تو کیونکہ اپنا ہے تو یہاں پر یہ سمجھا نہیں جاتا. جو اوپر آئے ہوتے ہیں، نیچے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب ہم سے جانتے ہیں نا اوپر، یہاں تو کبھی وہ بندے کو اور ہیں، غیر ہیں، یہ بھی انسان ہے، آپ بھی الیکشن لڑ رکھتے ہیں، ہم نہیں کوشش وہ ہمت کرتے، یا جو بھی انہوں نے کیا جیسے بھی آ گئے. یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹکٹ، یہ حقیقت ہے کہ بلیک دو نے کی وہ کرتا تھا شخص، اور اس کے نام کا، کیونکہ میں وہاں پر کراچی میں، اب وہ یہ بتایا کہ وہ شخص پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہے. آپ اس کی تربیت دیکھیں نا، کہاں کے پلا کہاں گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اب انسان ان سے کیا سیکھے کہ بھی کیا انہوں نے کرنا ہے. جو انہوں نے کیے ہیں 4 چاند لگائے ہوئے، وہ اس پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا. وہاں باہر ہے کہ ایک یہ راؤنڈ ہے، گاڑی نے کچھ نہیں ہے، خالی وہ لگا ہوا ہے ایسے ایک راؤنڈ. گاڑی نے اب یہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، ادھر سے گاڑی والا ایسے جائے گا، وہ کاٹ کے نہیں جائے گا، وہ اوپر سے تربیت ہوئی ہے. تو تربیت کہاں سے ہوئی میں یہ بھی نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ میں وہاں کا تو پلا نہیں ہوا، یہاں کا پلا ہوا ہوں. یہاں دیکھ لیں کہ تربیت کا کیا اثرات ہے. جو انہوں نے فرمایا نا کہ اوپر والے کریں گے، اس لیے کہ تربیت انہوں نے دینی ہے، کیونکہ وہ تربیت کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ تربیت یہ کر رہے ہیں جی کھاؤ پیو. وہاں پر ایک وہ تھی ٹینس کھیلنے والی ٹاپ، تو اسے کہا گیا بھی ٹیکس آپ نے یہ نہیں دیا. اس نے کہا جی میں نے یہ اتنا ٹیکس دیا. وہ کہاں لگا؟ اس کو بتایا گیا کہ آپ کا ٹیکس بیٹا یا بیبی یا جو بھی ہے یہاں 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 لگا. لگ رہا ہے نہیں، لگ نہیں رہا، لگا نہیں، جو دے دیا یہاں لگ چکا ہے، اور اس نے کنفرم کیا کہ ہاں ایسی بات ہوئی ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ ان کے اخلاق کی بات ہے، بیسک تو وہی ہے. اور ہمارا دیکھیں چائنا اتنی تباہ حال نیشن تھی، اوپیم وارز ہوئیں اور یہ سارا، اس کے باوجود وہ ڈیولپ کر کے انہوں نے اپنا کریکٹر اور لیڈرشپ اچھی ملی، اس لیڈرشپ نے اپنا کریکٹر شو کیا اور تربیت کی. لوگوں کریکٹر اخلاق ہی ہوتا ہے جی. کریکٹر کیا ہے؟ جی بالکل، تیرا اخلاق کیا ہے؟ کریکٹر تو وہی چیز ہے. وہی چیز یہاں پر یہ ہے کہ جی اب کیونکہ اب ان کی بات قسمت ہی، کیونکہ وہ ایک اور فیملی ہے، اس کو تو اتنا ہم نہیں جانتے، تھوڑا بہت ہے. وہ تو پلی گلی لاہوروں سے، گوال منڈی سے، جہاں ہم نے گوال منڈی سارے اپنے چھتر وہاں بھاگ دوڑ کے توڑے. اب ان کو تو ہم جانتے ہیں، مطلب ہے کہ ہر جگہ سے یہ کوئی انسان نہ تھے، نہ انہوں نے انسان رہنے دیا. معذرت کے ساتھ تو کون سا آیا اور کوئی بتا نہیں تربیت کرنے والا اور کون سا؟ یہ پھر بھی چلو یہ بات نہیں ہے کہ کون سا آیا کون سا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کیسے کریں. دیکھیں طریقہ کار جو ہے نا، طریقہ کار صرف جو بیسٹ دنیا میں گنا گیا وہ جمہوریت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب جمہوریت میں کوئی لکھ کے دکھا دے پارلیمنٹ کا بندہ کہ کیسے اردو میں یا انگریزی میں، نہ وہ انگریزی میں لکھ سکے گا نہ اردو میں. کچھ تو واقعی نہیں لکھ سکیں گے، کچھ لکھ لیتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن اس کے جب معنی نہیں پتہ. سر جمہوریت ہوتی کیا ہے؟
عوام ہے, بندہ سیلف کچھ نہیں ہے. میں جیتا ہوں, میں جس ووٹر کا میں وہ بنا ہوں, اب وہ 1-2 لاکھ کا ووٹ جو لے کے میں بنا ہوں اس ادار سے, انہوں نے کچھ کسی کو دیے کسی, لیکن کیونکہ میں جیتا اس لیے میری آواز آئے گی, وہ باقیوں کی تو آواز نہیں. اب میری آواز اس وقت نہیں آ سکتی جب کہ میرا اپنا سننا, میری آنکھوں کا دیکھنا, میرا یہاں پیلس کو کرنا, یہ سارا میرا نہ رہے, میرا ذات نہ رہے. ان جو 2 لاکھ ہیں میں وہ بن جاؤں, ان کی آنکھ نہ دیکھوں, ان کی ناک ان سے نہ سونگوں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہی بن رہے ہیں, تو وہ کہاں ہے یہاں, یہ تربیت کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ LLB کر کے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کر کے یا انجینئرنگ بن کے آپ انجینئر بن جاتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوتا ہے ڈگری پہ کہ جی یہ LLB کیا ہوا ہے, یہ عالم بن گیا لاء کا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے لکھا ہوتا ہے یہ LLB, اور وہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ ہے پتہ کیا ہے؟ وہ رسید ہے آپ کی. جو چیزیں خریدتے ہیں آپ نے جو پیسے دیے, وہ رسید آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے یار یہ, کیونکہ یہاں پر معاشرہ, ادروائز وہ اینک نہ خریدو تو وہ نہیں کوئی دیکھتا, اس لیے ہم پھینک دیتے ہیں رسیدیں. یہ جو ہے نا وہاں پر ان کو تربیت کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا. میں نے جو دیکھا ہے, دنیا بھی تھوڑی بہت گھومی ہے, اور انگلینڈ میں خاص طور پہ آتا جاتا رہتا ہوں کسی وجہ سے, تو وہ وہاں پر میں نے ان کو اخلاقی طور پر بڑا اونچا پایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اگلے کو کچھ نہ ہو, ہماری خیر ہے, اس کو نہ کچھ ہو, ان کو وہ فوراً جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ وہ اتنی سی بات ہے. یہاں پر ٹھیک ہے جی, احتساب, میں اس کو بارے میں کیا کہوں. جی آپ نے قاضی صاحب احتساب کی بات کی. اچھا احتساب آپ کا کیا خیال ہے کہ احتساب یہ جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ جمہوریت, یہ لوگوں کی رائے سے احتساب, ایک یہ احتساب ہے نا پبلک کے سامنے جائے گا جواب دے, ایک احتساب ہے کہ ادارے ہوں, جیسے ہمارے یہاں احتسابی ادارے بہت سارے ہیں, سارے گورنمنٹ کے ادارے, FIA, محتسب کا ادارہ, بہت سارے ادارے ہیں سارے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو پبلک کا احتساب, جو ڈیموکریٹک پروسیس سے لوگوں نے جو احتساب کرنا ہے, اس سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے یا ان اداروں کی وجہ سے؟ کہ یہ ادارے ہم نے دونوں چیزیں آزما کے دونوں کی طرف سے ہمیں تو نہیں نظر آ رہی. دیکھیں آپ بالکل آپ نے میرے جواب کو خود ہی کہہ دیا کہ دونوں طریقوں سے اگر ہم نے اس کو آزمایا ہے تو اس طرح سے شاید نتائج نہیں ملے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا. دیکھیں خان صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی اسیسمنٹ ایک AC کر رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اسیسمنٹس حق پر نہیں ہوتی, ناجائز ہو جاتی ہیں. اکثر اسیسمنٹس ناجائز ہو جاتی ہیں. سسٹم ایسا ہے, آپ کمشنر اپیل کے پاس جاتے ہیں, آپ کو 2 اسٹے ملتے ہیں کمشنر اپیل سے, اس کے بعد آپ ٹریبونل میں جاتے ہیں. ان دا مین وائل آپ کا بینک اٹیچ ہو جاتا ہے, ان دا مین وائل آپ کے لیے اور بہت سے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کو نہ کمشنر اپیل کی ہیئرنگ ملتی ہے, نہ آپ کو ٹریبونل کی ہیئرنگ ملتی ہے. اب ٹریبونل میں اور اپیل جو ہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے, ٹریبونل آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے. میرا سوال ہے کیوں؟ اور جب ٹریبونل آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو کیا ایسے اسیسنگ آفیسرز کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کہ تم نے کیوں ایسی اسیسمنٹ کی ہے؟ دس از مائی مینز آف اکاؤنٹیبلٹی. اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ اسیسمنٹ, دیکھیں جو کمشنر اپیل ہے وہ تو FBR کا امپلائی ہے, وہ تو اپنی FBR کے خلاف تو فیصلہ سنائے گا ہی نہیں. یہ تو آپ نے دیکھیں بہت کم ہوتا ہے نا, بہت کم ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ریلیف آپ کو جا کے ٹریبونل سے ملتا ہے. ایک اور مثال دوں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی چوری کرے گا اور جو گیس چوری کرے گا اس گھر والے شخص کے خلاف یا اس فیکٹری مالک کے خلاف یا دکاندار کے خلاف ہم FIR کاٹیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بجلی چوری ڈپارٹمنٹ کے بندے کے بغیر ہوتی ہے؟ اور اگر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آپ جو چوری کرواتا ہے اس کے خلاف تو FIR کٹ گئی, تو جس نے چوری کروائی آپ نے اس کا تبادلہ کر دیا. تو دس از نو اکاؤنٹیبلٹی. دس از واٹ آئی مینز آف اکاؤنٹیبلٹی. جب آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا کہ تم نے کیوں چوری کروائی, جب آپ ایک کو سزا دیں گے تو وہ اگلے کو نہیں چوری کرنے دے گا. جب وہ چوری نہیں کرنے دے گا تو ایک دکاندار, ایک صنعت کار, ایک گھریلو صارف کو یہ پتا ہوگا یا جو مرضی ہو جائے میں چوری نہیں کر سکتا, میں انڈر دا ٹیبل کچھ نہیں کر سکتا, مجھے بل پورا ہی دینا ہے. اب آپ جو بہت سی فیکٹریوں پہ چھاپے مرواتے ہیں اور وہاں پر گیس کے کنیکشن, بجلی کے کنیکشن نہیں اس طرح سے ہوتا ہے, بل نہیں آ رہے ہوتے, میں رسپانسبل ہوں, دا ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل. آسک دا ڈپارٹمنٹ کہ یہ چوری آپ کے کن بندوں نے کی ہے.
جب آپ انہیں پکڑ لیں گے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو جی. ہم ایک بار پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے جی ناظرین, ایک بار پھر وقفے پہ جاتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک پروگرام معیشت اور سیاست پہ ایک بار پھر. تو ہم خان صاحب کے پاس جاتے ہیں. خان صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا کاشف صاحب نے, دیکھیں جی میرے حساب سے مطلب ہے کہ عام جنرلی اگر بات کی جائے تو ایسی ہی ہوگی کہ یہ جو فرمایا انہوں نے ایسا جب نہیں ہوگا. اب ایک بات ہے کہ جی ایک بندے کو یہ مطلب پڑھا یہ ہوا ہے ہم نے کہ جی وہ دودھ میں پانی, مالک کو دودھ میں پانی ملا کے دیتا تھا, تو اس کے بعد اس نے کہا جی یہ تو پانی ملاتا ہے, تو کہتا پھر میں بتاؤ یار کیا کروں, یار اس کے اوپر کو اور رکھ لو. اس نے پانی اخیر اس کو پانی کا گلاس ملا. مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں ساری بات وہی آتی ہے اخلاق کی. جہاں اخلاق آ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. باہر کی دنیا میں نے کسی کو کہا جی وہاں 80% لوگ جو ہے نا جن کی نیتیں ٹھیک ہے, تو وہاں میرے بھائی کی بیٹی آئی ہوئی تھی, کہنے کی چاچو آپ کو امریکہ میں رہتی ہے, آپ کو غلط فہمی ہے, وہ بھی اتنے نہیں ہیں. انسان ہے, میں نے کہا اچھا بیٹا, پھر یہ میں آپ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ 51 ضرور ہیں وہ نیک, اچھی نیت والے کی بات ہے. میں کہا جو جیتا ہے نا وہ ہے 51% والا, جو ہارا ہے وہ ہے 49, وہ کم نہیں ہے, لیکن 51 کی بات سنی جائے گی, یہ سمجھ جائے گا یہ ختم ہو چکا ہے, اس کی بات نہیں سنی جاتی. ابھی بھی وہاں وہ کہنے لگی ہاں چاچو یہ میں بات مانتی ہوں 51, اور پاکستان میں جب 51% ہو جائے گا, یہاں تو 2% بھی نہیں ہے, 3% بھی نہیں ہے, جب 51% ہو جائے گا باقی یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہاں کی انسان سے گوروں کی بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی, وہ ایسی بات نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, لیکن جنرلی یہ جو میں نے ان کو اکثر دیکھا ہے کہ یاد دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی یہ ہے ان کا بس سٹاپ, آپ ان کے بس سٹاپ کا ایریا اس میں سے جائیں گے چلان گھر آ جائے گا, اور جب چلان گھر آ جائے گا تو وہ لکھا ہوا ہے اتنے دن میں نہیں دو گے تو اتنے ڈالر پاؤنڈ ہو جائیں گے. تو وہاں تو لوگ کمائے جانے کا, اس کا مطلب ہے کہ لیجسلیشن بہت ضروری ہے, یعنی امپلیمنٹیشن آف لا بہت ضروری ہے, کریکٹر بلڈنگ میں بھی. سر جی بات یہ ہے اسلام نے بھی یہی کہا نا, جو یہ کریں گے تو یہ ہوگا. دیکھیں جی بات یہ سزا ہوگی کہ اسلام کا جب تک پرچار ہوگا صحیح طور پہ, تو وہ دل پہ اللہ کے ساتھ اتنی کہ لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے, یار ایسی بات نہیں, خوف خدا, اور خوف خدا جسے کہہ لیں. جب وہ صحیح پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں, جو چیزیں, جو صحت, جو اور چیزیں جو ملتی ہیں وہ حیران کن ہوتی ہیں. وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی ایسی بات ہے, لیکن کیونکہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہ نہیں. اب پاکستان میں جو ہے نا یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جتنے بھی ہیں انہوں نے وہی کام کیے ہوئے ہیں کہ جی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, قانون تو ہے نا, قانون امپلیمنٹیشن ہے جی. قانون جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ چل گیا, جب یہاں کان میں جاتی ہے نا آواز, اس کو پتہ چلتا میں مسلمان ہوں. مسلمان کا آپ کے پاس کتنے عرصے سے چل رہا ہے کوڈ آف کیا کہہ رہا جی میں نے, لائف, ہاں وہ کوڈ آف لائف نہیں, کانسٹیٹیوشن لائف کا آرڈیننس لفظ, یہ مجھے 3 دن میں کسی دوست نے بتایا یہ لفظ, اس لیے میں بول رہا ہوں, میرا لفظ نہیں ہے, تو مجھے پسند آیا کہ آرڈیننس ہے یہ لائف کا جو دیا ہوا اللہ نے, اور اس کے حساب سے چلے. دیکھیں کام سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں. اب اللہ کا کہا ہوا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, اس کی دستور میں ساری چیزیں ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ کہیں تو صحیح. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی شخص بھی اللہ سے مانگے رات کو, صبح وہ اللہ جواب دیتا ہے. آپ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کو اپنا بناؤ تو صحیح. آپ کی صلاحیت اس پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے نا, پھر وہ جڑ جائیں گی. آپ بات آپ کی وہی ہے کہ بیسک جو چیز ہے نا وہ وہی ہے کہ اخلاقاً جب تک اخلاقی طور پر ہم ایک اچھے نہیں ہوں گے, اور ان کو ٹی وی پہ اس پہ لوگوں کو دکھانا چاہیے. آتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہے شاید. دیکھیں جی میں نے اب یہ جو آج کل بہت دکھاتے ہیں وہ سکھوں کا وہاں پر, تو وہ میں نے وہ آج 4-5 دن ہو گئے ہیں, تو وہ ایک ایسا سکھ ہے
اور وہ سردار صاحب وہ دیکھتا ہے کوئی بندہ پتہ نہیں کہاں سے، وہ تو تصویریں دکھائی ہوتی ہیں، خراب ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، خراب اسے کیا ہوتا ہے، ساری زندگی اس کے گھر والے خراب ہوتے ہیں، اچھے گھر ہیں، جلائے ہوتے ہیں، اس کو لے کے جاتا ہے آپ نے اسے بنایا ہوا ہے، وہاں کو 100-50 اس کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ان کو واپس وہاں کر دیتا ہے۔ اور وہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں ہے، پاکستان کی تو بیس ہی یہی ہے، یہ اس طرف آئیں تو صحیح، یہ تو بھول جائیں گے۔ بنائے اسی لیے کیا کہ ہم، اور دوسری بات کہ ٹیکس نہیں دیتے، میں نہیں مانتا کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ان کا ادارہ جو ہے LCCI اس قدر ٹیکس دیتا ہے کہ کمال ہے۔ یہ آپ ان کو، میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کیا۔ LCCI جو ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ سٹرونگ ہیں، بندے ہیں، ان کے پاس ایک بٹھانے کے لیے، کھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے چیزیں ہیں، یہ اس قدر سٹرونگ ہیں، اور یہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں۔ اب کوئی کہا جی یہ کم دیتے ہیں، بھائی اس کی طرف میں نہیں جاتا، اور یہ لوگ وہ ہیں جو دینے والے، ان سے پیار تو کرو۔ صحیح بات، میں مطلب ہے، اور یہ ادارہ بہت مضبوط ادارہ، اور بھی آپ اداروں کو نام لیں، یہ اس قدر ان ادارے کو، اس ادارے کو، ان کے ادارے کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے مضبوط لوگ ہیں۔ جی آپ بتائیں، آپ خود بھی سمجھتے ہیں یا یہ خان صاحب کا؟ بالکل کہاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ میں اور ایک اور بات یہاں کرنا چاہوں گا، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ریوارڈ اور پینلٹی میں بھی آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ دس از آلسو اکاؤنٹیبلٹی، کہ جو کام کر رہا ہے، دیکھیں آپ اس کو کیا دیتے ہیں جو ٹیکس دیتا ہے، آپ اس، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا، ہم دیکھیں ہمارا ٹیکس بیس بڑھنا چاہیے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ اسی کو سکویز کرو اور اسی پہ قانون کا اطلاق کرو جو آلریڈی آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، جو آلریڈی ریٹرن فائل کر رہا ہے۔ یار اگر آپ کے 20 کروڑ عوام میں سے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 20 لاکھ لوگ ہیں، تو جو آپ کے 2 سے 3 کروڑ نہیں دے رہے، ان کو ڈنڈا نہیں مارنا، ان کو لے کر آنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی دیکھو بینیفٹ کیا ہوگا، دس از اکاؤنٹیبلٹی، کہ یہ لوگ، یہ 20 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، ہم نے ان کو یہ فوائد دیے ہیں، تم نہیں آئے، تمہیں یہ فائدہ نہیں مل رہا، تم ٹیکس کے اندر آ جاؤ گے، ریٹرن فائل کرو گے، تمہیں بھی یہ فائدہ ملے گا۔ لیکن سال کے بعد خبر کیا چلتی ہے، اس سال فلاں سال کا آڈٹ ہوگا کن لوگوں کا، جنہوں نے ریٹرن فائل کی، تو دیکھیں جس نے سبق یاد کیا سزا تو اس کو ملی، آپ کا آڈٹ کس کا ہوا؟ جس نے ریٹرن فائل کی، جس نے ریٹرن فائل نہیں کی اس کا تو آڈٹ نہیں ہوا۔ تو آپ اس شخص کو کیسے اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے جو آپ کی ریٹرن فائل نہیں کرتا؟ اور دیکھیں ہمیں یہ بتانا ہے یہاں پر کہ بھائی دیکھیں یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، آپ نہیں بچ سکتے اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے گے، اور یہ بینیفٹ ملیں گے۔ اور دیکھیں اگر ہم یہ بتا دیں نا، میں تو اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جن کی انفارمیشن ان کے پاس ہے صبح صرف پبلش تو کرتے، بھائی تمہاری یہ انفارمیشن اب آ رہا ہے نا، دیکھیں ابھی فیبرری چل رہا ہے، آپ کی سپٹمبر میں کلوزنگ آنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، آپ ذرا ان کی طرف توجہ کریں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں، اور آپ انہیں ان کی انفارمیشن دے دیں کہ بھائی کاشف انور تم ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہو، تم نے ریٹرن نہیں ڈالی، تم نے گاڑی خریدی، پراپرٹی بیچی، تم نے فارن ٹریولنگ کی، تمہارے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے۔ اگر کاشف انور کو یہ سمجھ آ جائے گی نا، تو الٹیمیٹلی کاشف انور باقیوں کو بھی بتائے گا کہ بھائی ڈپارٹمنٹ کے پاس ساری انفارمیشن ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ تو صرف انہی کے پیچھے ہے جو ریٹرن دے رہے ہیں۔ دیکھیں آڈٹ، پینلٹیز، اسٹیٹمنٹس کون کر رہا ہے؟ اب اگر میں چھوٹی سی یہاں بات کروں، ابھی آپ کا ریٹیلرز کے ساتھ POS انٹیگریشن کا معاملہ چل رہا ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں، ضرور کریں، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں۔ اس میں قانون کی ایک شک یہ بھی ہے کہ جس کا ایریا 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہوگا اس کو بھی اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں اور POS میں انٹیگریشن کرانی ہے۔ میں سوال ہر پلیٹ فارم پہ یہ کر رہا ہوں کہ بھائی ایریا کا سیلز ٹیکس سے کیا تعلق ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ کرسی پہ بیٹھ کے اربوں کا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 250 اسکوائر فٹ کے اپنی دکان کے اندر بیٹھ کے خربوں کا کام کر رہے ہیں۔
یہ شک غلط ہے. ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس قانون کو ٹھیک کریں. دیکھیں قانون میں امینڈمنٹس نہیں ہوتی. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے کہ آپ اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اگر ایک قانون بن گیا ہے, امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اگر وہ وقت کے ساتھ اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا تو اس کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھا جائے, اس کو کریکٹ کیا جائے. لیکن شاید ہم کریکٹ بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے. ہمیں دیکھیں, ہمیں اپنے پھر وہی بات اخلاقیات, ہم تمام لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے قانون بنانا ہے نا, سب سے پہلے انہیں اپنے رویوں کو چینج کرنا ہوگا. جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا, سب سے پہلے انہیں اپنے رویوں کو چینج کرنا ہوگا. جب وہ اپنے رویے کو چینج کریں گے تو الٹیمیٹلی جس پہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے نا, وہ بھی اپنے آپ کو چینج کرے گا. تو یہ ہمیں یہ ٹو وے ٹریفک ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں غلطی, ہم عوام جو ہے اس میں غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس کم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریٹرن نہیں دیتے, تو ہمیں اس طرف راغب کرنا ہے, بتانا ہے کہ بھائی ٹیکس دو, ڈاکومنٹڈ کرو, ملک کے لیے کرو. اگر آپ ڈاکومنٹڈ کرو گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور دیکھیں میں تو ہر پلیٹ فارم پہ اب یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ریٹرن کو ڈالو گے تو آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے بہتری کر رہے ہو. جو آپ کا پیسہ, آپ کا ویلتھ کیپٹل آپ کی ریٹرن میں بنے گا, وہ پیسہ آپ کا جائز ہو گیا. جو آپ نے نہیں شو کیا وہ آپ کا ناجائز پیسہ ہے, وہ اینٹی منی لانڈرنگ میں آ جائے گا, وہ بینامی ایکٹ میں آ جائے گا. تو اتنے سخت کا دیکھیں ہمیں اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں, ڈپارٹمنٹس, میری ایسوسیشن, لاہور چیمبر, فیڈریشن, تمام چیمبرز, تمام ایسوسیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں اویئرنیس دیں اور بتائیں کہ بھائی قوانین سخت ہو گئے ہیں. جی خان صاحب. بات یہ ہے جی کہ انہوں نے, میں نے پہلے کہا ہے, کاشف صاحب کی اس قدر نفیس باتیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لرن کرتے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے. بات یہ صرف یہ ہے کہ بھئی پاکستان کو کیسے بتایا جائے عوام کو. یہ مجھے یہ بتایا کہ باہر کیسے بتایا گیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ گول دائرے کو نہیں نکلتے, کچھ بھی نہیں ہے, اکیلی گاڑی جا رہی ہے, اس میں بیٹھا ہوں میں پاکستان سے. میں نے کہا یار تم یہاں سے یہاں, کہتا ہے یار نہیں وہ چلان ہو جاتا ہے, ہمارے گھر آ جاتا ہے, اور پھر وہ پیسے دینے ان کو پڑتے ہوتے ہیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی بھی اس کو الٹ کر لیں گے, بتا دیں گے, بندے کو بٹھا دیں گے. سب سے پہلے وہ ایشو کرتے ہیں پیسے. اب یہ بتائیے گا یہ جو باہر چلے گئے کیسے چلے گئے, کیا انہوں نے پیسے نہیں لگائے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کس سے کتنا کو مال لیا یا کیا لیا, وہ ایسے بات ہو جائے گی. پتہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جب تک کہ اخلاق جو کہ اسلام نے اخلاق دیا ہے, یہ سارے باہر کی دنیا والے جو ہے نا بیسک وہی اخلاق ہے اور کچھ نہیں ہے, لیکن وہ انہوں نے اسے اپنا لیا ہوا ہے اور وہ عوام کے لیے اچھا, ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہی اچھا ہے, اس لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اب میرا بچہ جو ہے اسے میں جو کہوں کہ جی باہر بابا وہ آیا ہے آپ کا دوست, اور کہو جی میں نہیں گھر پہ, اب بتائے وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ تربیت, بنیادی تربیت جو ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ذرا سی آگے اور پچھلے گاڑی, وہ کہتے ہیں جی پچھلے جو ان کے ٹائر ہے نا وہ نظر آنا چاہیے, اتنا پیچھے گاڑی ہونی چاہیے. اگر ہم اتنی پیچھے گاڑی کریں, اگر ہم وہ اتنا پیچھے گاڑی وہاں کریں تو یہاں رکشے والے 2 اور 2 وہ چنجی والے اور 4 وہ موٹر سائیکل والے آ جائیں گے, اور کبھی آپ کو ٹھکر لگائیں گے, کوئی آگے ٹھکر لگائیں گے, اس لیے آپ بھی ساتھ ہوتے. کیا کیا جائے؟ بچہ جو بیٹھا ہے وہ بھی ویسے کر رہا ہے. تو اس لیے یہ چیز نہیں ہے. جی کاشف صاحب کنکلوڈنگ بات کہ ہم نے سر میں یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی بلایا پھر بعد میں بھی جائیں, ہمیں اپنی شاید ایجوکیشن کے سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انیشیل کلاسز میں پڑھانا ہوگا, اور جو ٹیکس کا جو دیکھیں جو ٹیکس کی ایجوکیشن ہے نا وہ ہمیں انیشیل کلاسز سے سٹارٹ کرنی ہوگی. دیکھیں جب ہم شروع سے اگر اس کی انفارمیشن دیں گے تو وہ ایک کلچر بھی ڈیولپ ہوگا. ٹیکس ہے کیا, کیوں دینا چاہیے, اس کے فوائد کیا ہیں, اسے ہمیں اپنے کورسز میں, ہمیں اپنے سبجیکٹس میں شامل کرنا ہوگا, رسپانسبل بنائیں. دیکھیں اور باقی بات یہ ہے جی کہ پھر وہی ہمیں پھر اکاؤنٹیبلٹی مینس کہ ریوارڈ اینڈ فائنس پینلٹیز, اور جو دے رہا ہے اس کو فوائد بتانے ہیں, اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے, اسے ہمیں بتانا ہے کہ آپ بہتر شہری ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں, اگر ہم آج بھی سٹارٹ کریں گے نا تو اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی چیز بھی ناممکن ہو سکتا ہے, بڑی تیزی سے بھی ہو سکتا ہے, تیزی سے ہو جائے. جی خان صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ اس پہ آج کے ڈسکشن کنکلوڈنگ یہی ہے جی کہ میں صرف زور دوں گا ایک چیز پہ, صرف کہ اخلاق پہ.
جی جی جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. جب تک اخلاق آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ صرف ایک دین اسلام ہے جو آپ کے اسلام جو آپ کے اخلاق کو ساری دنیا نے اسی سے سیکھا ہے، اور یہ ایک دوسرے کا بھلا سکھاتا ہی ہے. جب بھلا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ زور اخلاق پہ دینا چاہیے، اور اخلاق تربیت سے ہوتا ہے. اخلاقی تربیت کی ضرورت. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا، خالی قرآن مادر کے ساتھ. جب تک کہ وہاں پر اس کی اسپرٹ، اور وہ کیسے سمجھی جائے گی کہ وہاں پر ان کو پڑھایا جائے، ان کو ٹیچر رکھا جائے. اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کہ واقعی بہت اعلیٰ. ہمیں ایک ٹیچر تھا جی اسکول میں ہمارے، وہ پڑھاتا تھا، پھر جب چھٹی ہوتی تھی ساتھ اس کا گھر تھا، پھر وہ آ جاتا تھا بغیر وہ لیے کسی سے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. وہ کہتے تھے جی شام کو بھی آپ کو پڑھایا، جنہوں نے پڑھنا ہے. ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، اب ان کا میں نے نام کیوں لیا؟ سراج الدین ان کا نام تھا، کیوں لیا؟ اور جب میں یہ آتا دیر میں اس کی خیر ہی مانگتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس دنیا میں خیر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب تک کہ اخلاق جو آپ نے کہا سب سے، یہ اکانومی جو ہے نا، بات کی بات ہے، اخلاق میں ہے یہ سارے چیز کے، وہ آ جائے گا. اور یہ کیونکہ اسلام ایک بہت چیز ہے کہ ٹیکس، میں نے کہا نا کہ لوگ دیتے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ نہیں دیتے. نہیں بھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم لیتے ہیں IMF سے قرضہ، وہ کہتا ہے یار یہ کرو وہ کرو. بات وہی ہو گئی. میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک نے کہا یار تمہاری بیٹی جو ہے وہ بیاری ہے تو پیسے کی ضرورت ہے، یہ لے لو. وہ 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ اسے دیتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے اس کو نہیں بلانا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو بھائی وہ تو یہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں 70 سال سے جو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم نے کبھی گورنمنٹ کو کہا کہ جی ہمیں واپس کریں؟ بات ان کی درست ہے کہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے یہ لگ رہا ہے، وہ نظر آئے گا. پڑھانے سے کیا، وہ نظر آئے گا کہ جی یہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. باہر والے کیوں ہیں؟ انہیں پڑھایا نہیں جاتا، کسی کلاس میں نہیں پڑھایا جاتا، ان کو نظر آ رہا ہے. شاید تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت ہے اور اخلاق ہے. کسی تربیت کیا ہے؟ تربیت اخلاق ہے. بالکل. تھینک یو جی. ناظرین، ہم نے یہ رائے اپنے معزز مہمانان گرامی کی سنی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے جو بھی آراء آتی ہیں ان کو اپنے دوستوں کو بلایا جائے، ان سے ان کی یہ رائے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس سے ہم اپنی بھی احتساب کرتے ہیں، اپنا بھی احتساب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی احتساب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں اپنا رول ادا کریں اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں، اور ملک دنیا کے جو بہتر معاشرے ہیں ہم ان کے لیول پہ اپنے آپ ملک کو بھی لے کے جا سکیں. آئندہ کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. میں جناب معزز مہمانان گرامی کاشف صاحب کا اور خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے ٹائم نکال کے آئے. آئندہ پھر انشاءاللہ زحمت دیں گی کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ.